بہت شکریہ جناب. سب سے پہلے تو یہ بنیادی فرق سے ہی ہم شروع کرتے ہیں. یہ سیاٹیکا یا پھر کمر درد کیا کس طرح کی یہ درد ہوتے ہیں؟ ہم تو بس نارمل درد سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں بھائی خود ٹھیک ہو جائے گا. جی جس طرح آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں بتایا کہ کمر درد اور شٹیکا دو ڈفرینٹ چیزیں. تو کمر درد جو اس کا پین ہوتا ہے وہ ایک ڈل پین ہوتا ہے, لوکلائز ہوتا ہے, ایک سائڈ کا پین ہوتا ہے. جبکہ شٹیکا جو پین ہوتا ہے وہ آپ کے اس کی جو پین ہوتا ہے وہ ریڈیٹ کرتا ہے, برننگ پین ہوتا ہے, اس کے اندر سینسیشن بھی ہوتی ہے اور وہ آپ کا ایک جگہ نہیں ہوتا, وہ آپ کا ریڈیٹ کرے گا, آپ کے یا ٹانگوں میں جائے گا یا رائٹ سائڈ پہ جائے گا یا کہ لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ پہ جائے گا. تو اسی طرح جو مسکولر پین ہے, جو ہم پین کی بات کریں جنرل مسکولر پین ہوتا ہے, اس کے علاوہ نیوروجینک پین بھی ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو گائنیکالوجیکل پین جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو مسکولر پین ہوتا ہے وہ بھی شٹیکا کی سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ ایک سائڈ پہ ہوگا. اس کی جو کازز آتی ہیں وہ آپ کے الیکٹرولائٹ بیلنس ہوتی ہے, انزائٹی اور ڈپریشن بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ خوراک کی اگر کمی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو پین ہوتا ہے وہ آپ کو فیل ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہماری ہومیوپیتھک میڈیسن میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا وہ یہ ہوگا کہ ہمارا پین جو ہوتا ہے ہم اس کو دو طرح سے ہم پین کو لیتے ہیں. ایک تو ہم اس کے جو پیشنٹ کے سائن اینڈ سمٹم ہوتے ہیں اس کی بیس پہ لیتے ہیں. پھر آپ کے اگر اس کی جو رپورٹ ہوتی ہے, MRI ہوتی ہے یا کوئی بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کا جو پین ہے, جو مسکولر پین ہے, اس کو تو آپ خوراک کی ڈیفیشنسی کو پورا کر کے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن کچھ اس کی سمٹم بھی ہوتی ہیں جس کو ہماری ہومیوپیتھک ریمیڈی دے کر اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر بعد یہ پین کی کچھ نوعیت ہوتی ہے, اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو پین فیل ہوگا, تو اس کی ریمیڈی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. اسی طرح اگر آپ بیٹھتے ہیں, آپ موو کرتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو پین ہوگا, ورنہ بیٹھے ہوئے آپ کو فیل نہیں ہوگا. جب آپ موومنٹ کریں گے تو اس کی ریمیڈی بالکل ڈفرینٹ ہوگی. اسی طرح آپ صبح اٹھتے ہیں, بیٹھ کے اٹھتے ہیں, تو پھر آپ کو فیل ہوتا ہے پین کا, اس کی ریمیڈی ہماری ڈفرینٹ ہوتی ہے. اسی طرح آپ جب لیٹ رہے ہوتے ہیں تو اس کی پین کی کیفیت بھی اسی طرح ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ اسپیسیفک ابھی اگر کمر درد ہے تو اس کی کیا ریمیڈی ہوگی؟ یہ جو میں ریمیڈیز بتا رہا ہوں, جسے میں مثال دیتا ہوں کہ ایک پیشنٹ ہے, اس کو اگر اس کے پین میں ایک اور چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ پین میں اگر خدا نخواستہ آپ کی کہیں انجری ہو گئی ہے, کہیں مسل ڈیمیج ہو گئے, تو اس کی ریمیڈی ہمارے یہاں ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے ارنیکا بہت بڑی میڈیسن ہے, اور اس طرح کی کنڈیشن میں کرتی ہے. اسی طرح اگر مسل کہیں اسٹف ہو گیا ہے تو اس کی ریمیڈی مثلا رسٹاکس ہے, جو کہ موومنٹ پہ بھی کام کرتی ہے اور ریسٹ میں بھی کام کرتی ہے. تو اسٹفنس کی کنڈیشن میں آپ کو رسٹاکس دی جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ کا مسل میں وہ ڈیپ مسل پین ہے تو وہاں پہ بیلس فرنس جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے. اسی طرح شٹیکا کے اندر بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو پین چونکہ آپ کا ریڈیٹ کر ہوتا ہے اور ٹانگوں کی طرف موو کر رہا ہوتا ہے, اس میں عام جو پین ہوتا ہے, جو مسکولر پین ہوتا ہے, وہ آپ کا ایک جگہ سٹل ہوتا ہے. جیسے آپ بیٹھے ہوئے تو یہاں آپ کو فیل ہوگا. جو کہ شٹیکا کا پین ہوگا وہ آپ کی ٹانگوں کی طرف موو کرے گا, یا آپ کے رائٹ پہ ہوگا یا لیفٹ سائڈ پہ موومنٹ پہ ہوگا. تو اس کی بھی ریمیڈی اسی طرح ہوگی. اگر آپ کی رائٹ سائڈ کی ہے تو ہومیو میں اس کو بڑا ڈیپلی دیکھا جاتا ہے کہ اگر پین کے جو سمٹم ہے اس کو ہم بیس بناتے ہیں. مثال اگر آپ کی رائٹ سائڈ پہ پین ہوتا ہے تو اس کی ریمیڈیز ڈفرینٹ ہوگی. اسی طرح اگر آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہے تو اس کی ریمیڈیز. مجھے یہ بھی ساتھ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکل ایکسرسائز کا بھی لوگ کہتے ہیں, تو ہومیوپیتھک میں بھی فزیکل ایکسرسائز آپ ریکمینڈ کرتے ہیں یا صرف جی بالکل کسی حد تک ہم کہتے ہیں, لیکن ہم زیادہ تر جو پیشنٹ کے جو سمٹم ہے, جو پیشنٹ ہمیں کمپلین کرتا ہے کہ جی میں جب بیٹھا ہوتا ہوں تو تب مجھے پین ہوتا ہے, اگر میں موو کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے پین نہیں ہوتا, تو ہم اس بیس پہ بھی اس کی میڈیسن دیکھتے ہیں. اسی طرح ایک اور پین ہوتا ہے جس کو ہم نیوروجینک پین کہتے ہیں. جیسے کہ وہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ آپ کی اگر نرو کی کمپریشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کا تعلق آپ کے بیٹھنے سے, آپ کے ویٹ سے, آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی فرق پڑ سکتا ہے. اسی طرح ایک اور تیسری ٹائپ کا جو پین ہوتا ہے جس کو ہم جوائنٹس پین کہتے ہیں, جو کہ آپ کے جو لمبر ایریا ہے اسپیشلی وہ بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے. جی اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے کچھ ڈائٹ سے بھی ہے, کچھ ایج فیکٹر کے ساتھ بھی ہے. جو آپ 40 سے 50 سال کی ایج میں ہوتے ہیں تو آپ کی ہڈیاں جو نا وہ آسٹوپروسس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ڈی جنریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہڈیاں بنانا شروع ہو جاتی ہیں, ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اسپائنل سٹینوسس بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ ہڈیاں آپس میں جڑنا شروع ہو جاتی ہیں. کسی ڈیزیز کی کا بھی پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایج فیکٹر اس میں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. جس سے انکلائزن اسپونڈیلائسس بھی ہوتا ہے, سٹینوسس بھی ہو سکتا ہے, ڈس بلج بھی ہو سکتا ہے, ڈس ہرینیشن بھی ہو سکتی ہے. تو اس کی یہ کازز بھی ہو جاتی ہیں. تو اس بیس پہ بھی ہم اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا ہومیوپیتھک میں بہت آسانی سے کر سکتے ہیں, اور بلکہ اتنا مشکل بھی نہیں. ہم اس کی جو ایک ڈوز بھی, ایسے کیس بھی میں نے دیکھے ہیں, میں نے بلکہ ایک دو ویڈیو بھی میں نے ان کو بھیجی تھی کہ اگر آپ کو موقع ملے تو چلا سکتے ہیں. تو ایسے کیس بھی الحمدللہ ٹھیک ہوئے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپ کا تو آپریٹ ہوگا, اس کے بعد آپ کا علاج ہی نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ وہ تقریباً ایک ہفتے کے اندر وہ ٹھیک ہو گئے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کمر درد ہو رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, کوئی بھی پین کلر لے لیں گے. یہ خطرناک ہے یا ٹھیک ہے؟
पेन किलर देखें फॉर द टाइम बीइंग वो उसका सोल्यूशन नहीं है जब तक आप इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते। इसकी सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, MRI करानी चाहिए, एक्सरे वगैरह कराना चाहिए, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, कहीं और इशू तो नहीं है। तो उसकी बेस पे आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक हो गया, मतलब कि जो भी लेना है वो डॉक्टर से कंसल्ट जी, बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर की ऐसा कंसल्टेंसी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।